نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ انقلابی عمل کا تیسرا مرحلہ انقلابی تربیت۔ اس تربیت کے یاد کر لیجئے کہ تین تو ایسنشل ڈائمنشنز ہیں جو کسی بھی انقلاب کے لیے لازمی ہیں۔ نمبر ایک، کارکنوں میں انقلابی نظریہ ذہنوں میں مستحضر رہے، تازہ رہے۔ نمبر دو، وہ ڈسپلن کے خوگر ہو جائیں، سب و طاعت کے عادی ہو جائیں۔ نمبر تین، ان میں تن من دھن ہر شے قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ چوتھی ڈائمنشن اسلامی انقلاب کے لیے لازم ہے، اور وہ ہے اخلاقی اور روحانی تربیت۔ اب اس کا جائزہ لیجئے سیرت النبی میں یہ کام کس طور سے ہوئے۔ سب سے پہلی بات، قرآن کو پڑھتے رہنے پر اتنا زور دیا گیا، اتنا زور دیا گیا، اتنا زور دیا گیا۔ قرآن ہی در حقیقت بمبا ہے، سرچشمہ ہے اس نظریے کا، اس فکر کا، اس فلسفے کا جس پر کہ یہ انقلابی عمل شروع ہونا ہے۔ قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، اس حد تک کہ آغاز میں تو کہا کہ رات کا کم سے کم 1/3 حصہ، اور ہو سکے تو 2/3 حصہ کھڑے رہو اور قرآن پڑھو۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ حالانکہ اس وقت تک قرآن ابھی کتنا نازل ہوا تھا، بہت تھوڑا سا۔ اس کو ہیمر کرتے رہو، یہ لفظ جان بوجھ کر استعمال کر، ہیمر اٹ ڈاؤن، ہیمر اٹ ڈاؤن۔ یہ قرآن تمہارے رگ و پے میں سراج کر جائے، تبھی یہ مستحضر رہے گا، اور تبھی تمہارے اندر جہاد کا اور اس کے لیے جد و جہد کا اور قربانی کا جو جذبہ جو ہے وہ برقرار رہے گا۔ اس کے بعد بھی آپ دیکھیں گے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ پڑھتے رہا کرو جو کتاب میں تم پر نازل کیا گیا۔ واتل ما اوحی الیک من کتاب ربک لا مبدل لکلماتہ ولن تجد من دونہ ملتحدا۔ پہلی آیت جو ہے 21ویں پارے کی پہلی آیت سورہ عنکبوت کی ہے، دوسری آیت جو ہے یہ وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ، یہ آیت جو ہے سورہ کہف کی ہے۔ پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، تمہارے لیے سہارا یہی ہے۔ تو در حقیقت قرآن کا یہ پڑھنا اور قرآن کو یہ مسلسل اس کی تلاوت کرتے رہنا، یعنی یہ ایسی کتاب نہیں ہے کہ بس سمجھ لی تو بات ختم ہو گئی، نہیں نہیں نہیں، ریپیٹ اٹ، ریپیٹ اٹ، ریپیٹ اٹ، گو آن ریپیٹنگ اٹ، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، اس لیے کہ اسی سے تمہارے اندر وہ انقلابی فکر، توحید، اس کی شمع روشن رہے گی، اور اس کے تقاضے جو ہیں تمہارے سامنے واضح ہوتے رہیں گے، اور تمہارا جو جوش و جہاد کا جذبہ جو ہے وہ برقرار رہے گا۔ اس کے بعد مدینے میں آ کر اس میں اضافہ کیا گیا ہے کہ اجتماعی شکل۔ جمعے کا نظام اصل میں کیا تھا؟ جمعے کا نظام یہ گویا کہ اس انقلابی پارٹی کا، حزب اللہ کا ہفتے وار اجتماع تھا، اور اس ہفتے وار اجتماع میں خطبہ جمعہ جو ہے وہ تعلیم قرآن کے لیے، ظاہر بات ہے قرآن کے لیے کوئی اور ذریعہ تو وہاں نہیں تھا، نہ مدارس ابھی تھے، نہ کوئی اسکول تھے، نہ کوئی انسٹیٹیوشنز تھے، نہ کوئی کتابیں شائع ہو سکتی تھی، قرآن بھی نہیں تھے لوگوں کے پاس اس طرح جیسے ہمارے پاس ہیں۔ کہاں تھے؟ کس کے پاس تھے؟ وہ تو یہ کسی کے پاس چند آیتیں جو ہے لکھی ہوئی ہیں، کسی کے پاس کچھ اور حصہ جو ہے کہیں اونٹ کی شانے کی ہڈی کے اوپر لکھا ہوا ہے، کسی نے کچھ کپڑے پہ لکھا ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک اجتماعی نظام، ہفتے وار اجتماع، ویکلی میٹنگ آف دی ریولوشنری پارٹی، جیسے کہ کمیونسٹوں نے شروع کیا، جیسے کہ ہمارے ہاں بھی جو دینی تحریکیں چلی ہیں انہوں نے پھر ہفتے وار اجتماع کو اس میں لازمی قرار دیا تاکہ اپنے اس فکر کو تازہ کریں۔ وہ ہفتے وار اجتماع تھا نظام جمعہ، کہ کوئی شخص جو ہے، حضور کیا کرتے تھے، مسلم شریف میں روایت ہے، کانا یقرأ آیات من القرآن ویذکر الناس، آپ خطبہ جمعہ میں قرآن مجید کی آیات کی تلاوت فرماتے تھے اور لوگوں کو یاد دہانی کراتے رہتے تھے۔ یہ یاد دہانی کرنا، ریمائنڈ کرنا، ذہنوں میں تازہ کرنا، ان کا فکر تازہ رہے، ان کی سوچ جو ہے، ان کا نظریہ جو ہے
ان کا ایمان جو ہے اس کی آبیاری ہوتی رہے، اس میں اگر کہیں کوئی دھندلاہٹ پیدا ہو گئی ہو تو اثر نو وہ شائننگ ہو جائے، اس کے اندر اثر نو جو ہے نورانیت پیدا ہو جائے۔ یہ ہے ذریعہ قرآن مجید کے ذریعے سے فکر کو تازہ رکھنا۔ اب تلاوت قرآن کے لیے جتنی بھی ترغیب آئی ہے، ایک لفظ بھی آپ پڑھتے ہیں تو ایک ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ آپ نے حدیث سنی ہوگی، الف لام میم ایک لفظ نہیں ہے، 3 حرف ہیں، الف 10 نیکیاں، لام 10 نیکیاں، میم 10 نیکیاں، حدیث ہے۔ یہ اس قدر زور کیوں ہے کہ در حقیقت جیسے جدید جو نظام تھا ہمارا کمیونزم کا، جو اب ختم ہو گیا، تقریباً مر گیا ہے، اگرچہ دوبارہ ری اپیئر ہو سکتا ہے، لیکن فی الحال یوں سمجھیے کہ مر گیا، روس میں مر گیا، اپنی جنم بھومی میں مر گیا۔ وہ نظام جو ہے وہ در حقیقت ایک کتاب کا ظہور ہے، داس کیپیٹال۔ اسی لیے اقبال نے مارکس کے بارے میں کہا، نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارد کتاب۔ اگرچہ وہ مارکس جو ہے وہ پیغمبر تو نہیں تھا، لیکن وہ بھی ایک کتاب لے کر آیا تھا، اس کے پاس بھی کتاب تھی، داس کیپیٹال۔ اس نے ایک نظریہ دیا، اس نے ایک فکر دیا، تو اس فکر نے لوگوں کو کانکر کیا، ہم خیال بنایا، اور پھر جب وہ لوگ پوسیس ہو گئے اس فکر سے تو پھر انہوں نے انقلابی جدوجہد کی اور انقلاب برپا کر دیا۔ اسی طرح انقلاب محمدی ہم کہہ سکتے ہیں یہ در حقیقت ظہور ہے قرآن مجید کا، قرآن مجید کا فکر۔ جیسے کہ مولانا حالی نے کہا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ یہ نسخہ کیمیا قرآن مجید، قرآن پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو۔ یہ ہے پہلا مرحلہ جو میں نے عرض کیا، اپنے نظریے کو تازہ رکھنا، برقرار رکھنا، اپنے انقلابی فکر کو جو ہے ہمیشہ مستحضر رکھنے کا ذریعہ تلاوت قرآن، ترتیل قرآن۔ نمبر 2، یہ جو عادت ہے سمع و طاعت کی، اس کا براہ راست تعلق اس وقت جو ہوا ہے، سب سے بڑی جو اس زمن میں تربیت حاصل ہوئی ہے وہ اصل میں چوتھا جو سٹیپ ہے اس کے حوالے سے۔ جب آپ سے یہ کہا جائے کہ چاہے تمہارے جسم کے ٹکڑے اڑا دیے جائیں، آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانا، اب یہ کتنا بڑا امتحان ہے انسان کے لیے۔ دیکھیے کوئی شخص دیکھ رہا ہو، جیسے کہ خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا ہے، انہیں بلایا گیا، آؤ، حاضر ہو گئے، ان کی نگاہوں کے سامنے دہکتے انگارے زمین پر بچھائے گئے، کہا اتارو کرتا اپنا، اتار دی، لیٹ جاؤ ان کے اوپر۔ اب کیا مطلب ہے؟ مجھے زندہ بھوننا چاہتے ہیں، زندہ روسٹ کرنا چاہتے ہیں، میرے زندہ کے کباب بنانا چاہتے ہیں۔ اب یہ شخص جو ہے جس کو آپ انگریزی میں ڈیسپریٹ کہتے ہیں، یہ ڈیسپریٹ آدمی جو ہے، اسے اجازت ہو تو 2-3 کو تو مار کر مرے گا نا۔ ڈیسپریٹ آدمی میں بڑی طاقت آ جاتی ہے، بڑی طاقت، اسے معلوم میں نے تو مرنا ہی مرنا ہے، تو ان میں سے چند کو تو لے کے مروں گا۔ ایک بلی بھی چھوٹے سا جانور ہے، کیا ہے؟ اگر آپ اسے کسی کارنر کے اندر جو ہے گھیر لیں گے اور اسے معلوم ہو جائے کہ میرے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، وہ آپ کے اوپر حملہ آور ہو جائے گی۔ کیا وہ چھوٹی سی جان ہے اس کی، اور ہو سکتا ہے آپ کے آنکھ کے اوپر براہ راست حملہ آور ہو۔ یہی معاملہ ہو، لیکن آپ کو حکم نہیں ہے، اس کا اجازت نہیں ہے۔ اب آپ اس میں لیٹ گئے، حضرت خباب، پیٹھ کی کھال جلی، چربی پگھلی۔ اندازہ کیجئے ایک شخص جھیل رہا، کیوں جھیل رہا ہے؟ نہ کھڑا ہو کر ایک کو مکہ مارے، اس کو یہ کرے، جو کہ دھکا دے، 4 آدمی زبردستی لٹائے، وہ دوسری بات ہے، 8 آدمی پکڑیں گے کم سے کم، تب وہ انگاروں پر لٹا سکیں گے نا، ورنہ تو نہیں آدمی کو کوئی لٹا سکتا، ایک آدمی تو نہیں لٹا سکتا، اور 1-2-4 کو مار کر جو ہے مرے گا، لیکن نہیں، اجازت نہیں۔ سب سے بڑا ڈسپلن پیدا کرنے والا معاملہ یہ، بدقسمتی سے سیرت النبی کا جو یہ چوتھا سٹیج ہے، پیسو ریزسٹنس، اسے ہمارے ہاں بہت کم سیرت نگاروں نے سمجھا ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے کس قدر دور رس نتائج اور اثرات پیدا ہوئے۔ وہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، پھر ابھی چوتھے سٹیپ پر بھی ہم آئیں گے تو اس کو دوبارہ میں دوہرا دوں گا، لیکن یہاں اس وقت یہ کہ اسی سے در حقیقت سمع و طاعت، سنو اور مانو، سب سے بڑی آزمائش اس کے ذمن میں یہی تھی، چاہے تمہارے ٹکڑے اڑا دیے جائیں، کچھ نہیں۔ حضرت سمیہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو اسی طریقے سے ابو جہل نے ٹارچر کر کر کے، بدترین اور ٹارچر کر کر کے انہیں دونوں کو شہید کر دیا۔ نہ انہوں نے ریٹیلیٹ کیا،
نہ کم سے کم 40 اس وقت مسلمان موجود تھے مکے میں، ان میں سے کسی نے آ کر ابو جہل کا ہاتھ پکڑا، الاؤڈ نہیں ہے، نو پرمیشن فرام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ڈسپلن میرے نزدیک سب سے زیادہ اس ڈسپلن کا خوگر جو ہوئے ہیں صحابہ کرام، وہ در حقیقت اس بنیاد پر۔ نمبر 3، تن من دھن نچھاور کر دینے کے لیے تیاری ہے۔ اس کا تعلق بنیادی طور پر تیسری ایمانیات میں سے جو تیسری شق ہے، ایمان بالآخرہ۔ اگر یقین ہے کہ یہ زندگی تو بہرحال آج نہیں تو کل ختم ہو جانی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے، وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، جو کچھ میں خرچ کر رہا ہوں اللہ کے دین کے لیے، کہاں جا رہا؟ کہیں نہیں جا رہا، وہ ڈیوائن بینک ہے اللہ کا، اس میں ڈپازٹ ہو رہا ہے۔ I stand to lose nothing۔ آخرت کا اگر یقین ہو تو میں نے اگر کچھ خرچ کیا تو خرچ کہاں کیا؟ میں نے تو بچت کی ہے۔ بڑا پیارا واقعہ ہے حضور کا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں ایک بکری ذبح ہوئی، سارا گوشت تقسیم کر دیا گیا، اصحاب صفہ تو باہر ہی بیٹھے ہوئے تھے، صرف ایک شانے کا ہے گوشت، شانہ دستی، یہ انہوں نے بچا کے رکھ لیا۔ حضور کو یہ دستی کا گوشت جو ہے وہ بہت پسند تھا، مرغوب تھا۔ حضور آئے، پوچھا ما بقی منہا، اس بکری میں سے کیا بچا؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ما بقی منہا الا کتفھا، کچھ نہیں بچا اس میں سے، سب ہم نے دے دیا اللہ کی راہ میں، صرف ایک دستی بچی۔ اب جواب سنیے حضور کا، بقی کلھا الا کتفھا، پوری بکری بچ گئی ہے سوائے اس دستی کے جو ہم کنزیوم کر لیں گے، یہ تو ہم کھا لیں گے نا، جو ہم نے کھا لیا وہ کنزیوم ہو گیا، لیکن جو دے دیا اللہ کے راستے میں وہ ہے بچت۔ اصل میں یہ ہے جو زمین و آسمان کا فرق واقع ہوتا ہے ایمان بالآخرت کے حوالے سے، ویلیوز ہی بدل جاتی۔ یہ موت نہیں ہے، یہ تو زندگی کا شاہدرہ ہے، اس میں سے داخل ہو کر جیسے آپ لاہور آتے تو شاہدرے سے گزرنا ہی پڑے گا نا، لا محالہ۔ اسی طریقے سے دلی کے بھی مشرق میں ایک شاہدرہ تھا، یو پی سے جو بھی آتا تھا اس شاہدرہ سے گزر کر ہی شاہدرہ کا مطلب ہے بہت بڑا دروازہ، شاہی دروازہ، شاہدرہ۔ یہ شاہدرہ جو ہے اس میں سے ہو کر آپ آئیں گے لاہور، شاہدرہ سے ہو کر آتے تھے دلی میں، تو یہ تو ابدی زندگی کا شاہدرہ ہے، موت تو نہیں ہے۔ موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر۔ پھر اگر قتل ہو گئے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے تو یہ تو اصل زندگی ہے، انہیں مردہ نہ سمجھو نہ کہو۔ ایمان بالآخرت ہے کہ جو پھر انسان تن من دھن ہر شے قربان کرنے کے لیے تیار ہوگا اگر آخرت پر ایمان ہو۔ یہی وجہ ہے قرآن مجید میں واقعہ یہ ہے کہ توحید سے بھی زیادہ زور آخرت پر ہے۔ توحید اصولی بات ہے، آخرت عملی بات ہے۔ انسان کے عمل پر جس کا اثر پڑتا ہے وہ ایمان بالآخرہ ہے۔ آخرت پر آپ کو یقین ہوگا تو پھر آپ کا اپنا عمل بھی درست ہوگا، آپ کو اپنے ہر عمل کی جواب دہی کرنی ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر۔ اگر یہ بات مستحضر رہے تو غلط کام کیسے کریں گے؟ اللہ ہر آن ہے، ہر جگہ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، اور میرے پاس کوئی جائے فرار نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں، مجھے لا محالہ اس کے حضور میں حاضر ہونا ہے، جواب دہی کرنی ہے۔ I have to face the grand accountability of the day of judgment۔ کوئی مفر نہیں، تو آدمی کا اپنا عمل بھی درست رہے۔ اور یہاں خاص طور پر منہج انقلاب نبوی میں اگر حضرت ابو بکر نے 40,000 درہم کا سرمایہ تھا جب ایمان لائے ہیں، مکی دور میں سارا سرمایہ خرچ کر دیا حضور پر اور حضور کی دعوت پر، اور ان غلاموں اور کنیزوں کو خرید کر آزاد کرنے پر جنہیں کہ ان کے جو مشرک آقا تھے وہ سخت پرسیکیوٹ کر رہے تھے۔ حضرت بلال کو بھی انہوں نے خریدا، آزاد کیا۔ اس حوالے سے نوٹ کیجیے، جب ہجرت پر گئے ہیں حضور کے ساتھ تشریف لے گئے ہیں تو کچھ چھوڑا نہیں گھر میں۔ ایک مرتبہ تو بعد میں ہوا ہے
9 برس بعد غزوہ تبوک کے موقع پر کہ جو کچھ گھر میں تھا سارا کا سارا سمیٹ کر لا کر رکھ دیا. اس سے پہلے ہجرت سے قبل ہو چکا ہے جو کچھ گھر میں تھا، حالانکہ بیوی بچوں کو اور بوڑھے باپ کو نابینا کو چھوڑ کر جا رہے تھے، ان کے لیے بھی ایک پیسہ نہیں چھوڑا. دونوں بیٹیاں تھیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ. پھر ابو بکر کے والد تھے، وہ ایمان نہیں لائے تھے، ابو قحافہ، وہ بعد میں فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، نابینا تھے. جو بھی تھوڑی سی پونجی تھی وہ بھی ساتھ لے لی کہ کہیں ضرورت پڑے گی سفر میں، کچھ نہیں چھوڑا. کیوں؟ یہ سارا کچھ تو جمع کیا ہے نا ابو بکر نے آخرت میں. اور جو ڈیوائن بینک ہے آف دی ہیئر آفٹر، اس میں بہت بڑا شرع سود ملتا ہے، اور وہ جائز سود ہے، وہ حرام سود نہیں ہے. وہ 700 گنا سورہ بقرہ میں بیان کیا گیا ہے کہ جیسے ایک دانہ جو ہے زمین میں تم نے بویا، ایک مکئی کے دانے سے ایک پودا مکئی کا آیا، اس میں 7 جو ہے سٹے لگے ہوئے ہیں، اور ان میں ہر ایک میں 100 دانے ہیں، 700 دانے ہو گئے نا ایک دانے سے. یہی اجر و ثواب ہے آخرت کا، بلکہ اس سے بھی زیادہ. یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے گا اور زیادہ کر دے گا، بڑھا دے گا، اور دگنا چگنا کام کر دے گا. اس حوالے سے اگر یقین ہو تو پھر کچھ خرچ کرنا کیسے بھاری گزرے گا آدمی پر، تل بل دل لگا دینا کیسے بھاری گزرے گا، جان دے دینا کیسے مشکل نظر آئے گا. یہ جان دینا تو اصل حیات ہے. یہ تیسری چیز جو ہے، ہر شے کو اللہ کی راہ میں لگا دینے کے لیے تیاری، اس کی بنیاد ایمان بالآخرہ سے. نمبر 4، روحانی تربیت کے لیے کیا کیا. روحانی تربیت کا اصل میں ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ نفسانی تقاضوں کو دبایا جائے. آپ کی اڈ اور لبیڈو، آپ کے اینیمل انسٹنکٹس جو ہیں، وہ چاہتے ہیں آپ کو کنٹرول کرنا، آپ کی پوری شخصیت کے اوپر حکمرانی کرنا چاہتے ہیں. لیکن آپ ان کو دبائیں گے تو روح کو ریلیف ملے گا، روح کو آزادی ملے گی. روح جو ہے پھر وہ ریلیف کا سانس لے گی، سائی آف ریلیف، اور اللہ کی طرف متوجہ ہوگی. ان کو 2 ذریعوں سے. نمبر 1، وہ جو رات کو کھڑے رہنا ہے اللہ کے حضور میں. رات کی نیند کس کو پیاری نہیں؟ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. رات کو کھڑے رہنا اللہ کے سامنے، یہ نفس کو کچلنے میں. ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. واقعہ یہ ہے کہ رات کے وقت کا جاگنا جو ہے اور کھڑے رہنا جو ہے، یہ در حقیقت نفس کو کچلنے میں بہت ہی مؤثر ہے، بہت مفید ہے. اور اس وقت جو بات پھر نکلتی ہے انسان کے زبان سے، وہ سیدھی جاتی ہے اللہ کی طرف. درمیان میں کوئی ڈسٹربنس ہے ہی نہیں. آپ ہے اور آپ کا رب ہے، باقی سوئی ہوئی ہے دنیا، پرسکون ماحول ہے، کوئی آواز نہیں، کسی طرح سے کوئی ڈسٹربنس نہیں، اور آپ کا رب. یہ ہے روحانی ترقی کا سب سے بڑا ذریعہ. البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ اس قدر سخت مشقت جو ہے، یہ بہت دیر تک جاری رکھنا حکمت کے خلاف تھا. چنانچہ شروع میں جب یہ آیت نازل ہوئی ہیں، آیات اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد 10 مہینے 12 مہینے 16 مہینے مختلف روایات ہیں، آیت نازل ہو گئی جو اسی سورہ مزمل کے آخر میں ہے. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن. اے نبی، آپ کے رب کے علم میں ہے کہ آپ بھی کھڑے رہتے ہیں اور آپ کے کچھ ساتھی بھی کھڑے رہتے ہیں 2/3 رات اور آدھی رات، کم سے کم 1/3 رات. اللہ کے علم میں ہے، لیکن اللہ ہی نے یہ دن اور رات کا اندازہ مقرر کیا ہوا ہے. اللہ کی حکمت میں ہے. رات جو ہے انسان کے آرام کے لیے بھی ہے، اس ریجوینیشن کے لیے. دن بھر کی مشقت کے بعد انسان کو ریجوینیشن، ریوائٹلائزیشن کے لیے ضروری ہے کچھ نہ کچھ ریسٹ. یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوہ. اس شدید مشقت کو اللہ جانتا ہے کہ آپ لوگ زیادہ دیر تک نہیں نبھا سکتے. فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. تو اب یہ 1/3 شب کم سے کم
اس کی قید جو ہے ختم ہو گئی، جتنا بھی آسانی سے ممکن ہو پڑھ لیا کرو قرآن۔ یہ بہت جلدی ہی در حقیقت آیت نازل ہو گئی، اور اس کے کچھ عرصے بعد 10-11 برس بعد پھر اس آیت کا آخری حصہ نازل ہوا۔ عَلِمَ سَيَكُونَ مِنكُم مَرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ اب ایک اور بدل تجویز کر دیا گیا۔ اللہ کے علم میں ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ کبھی بیمار بھی ہوں گے، ان کے لیے یہ قیام اللیل ممکن ہی نہیں رہے گا۔ کچھ لوگ ہوں گے جو سفر کے لیے زمین میں جائیں گے کاروبار کے لیے، اور وہاں ان کے لیے مشکل ہو جائے گا یہ رات کی نماز اور قیام اللیل کا اہتمام کرنا۔ کچھ لوگ ہوں گے جو اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے نکلیں گے، ظاہر بات ہے جنگ کا معاملہ جو ہے دن بھر جو بھی سختیاں بیتتی ہیں تو رات کو پھر آرام کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اور آسان کر دیا، بس جتنا بھی آسانی سے ممکن ہو پڑھ لیا کرو، ہاں نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، یہ بدل کی حیثیت سے۔ فرض اب یہ چیزیں ہیں، 5 وقت دن میں نکلو تاکہ وہ ذکر والی بات اقیم الصلاۃ لذکری، وہ اپنے فکر اور فلسفے کو تازہ کرنے کے لیے یہ پہلے رات کے 2/3 یا 1/3 کم سے کم جو ہے کھڑے رہنے کی جو بات تھی وہ ختم کر کے اب دن میں 5 مرتبہ نکلو، فجر کے وقت آؤ، ظہر کے وقت آؤ، عصر کے وقت آؤ، مغرب اور عشاء، اور اپنا وہ قرآن بھی سنو، خود بھی پڑھو، اور اس میں اپنے اس فکر کو تازہ کرو۔ رات کا جتنا بھی ہو سکے، جس کے لیے بھی ہو سکے وہ کرے۔ اب یہ فرض نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے، یہ نفل ہے۔ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کو واجب کے درجے میں برقرار رکھا گیا۔ اس نفسانیت کا دوسرا علاج اور روحانیت کے لیے دوسرا قدم، مال کی محبت کو کھرچ کھرچ کر نکال دو۔ انفاق 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 انفاق، خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو، اس لیے کہ اس نفس کو سب سے زیادہ محبوب شے کیا ہے؟ حیات دنیاوی، اس کی لذتیں، اور اس کا ذریعہ مال ہے، مال کی محبت ہے۔ اس مال کی محبت کو دل سے نکالو۔ آگے چل کر تو بلکہ مدنی دور میں واضح کیا گیا کہ نفاق کے مرض کا علاج کیا؟ انفاق ہے۔ نفاق کا علاج انفاق، نفاق کا اگر علاج کرنا ہے تو انفاق، اللہ کی راہ میں خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو۔ یہ گویا کہ تزکیہ نفس، زکوٰۃ جو ہے در حقیقت اسی لفظ تزکیہ سے بنی ہوئی ہے نا، نفس یہ زکوٰۃ، تو تزکیہ نفس کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ یہ 2 چیزیں ہیں کہ جو اضافی طور پر تربیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہے۔ پہلی 3 چیزیں میں نے عرض کیا تھا، کوئی خالص دنیاوی انقلاب ہو، مادی انقلاب ہو، کمیونسٹ ریولوشن ہو، کوئی اور ریولوشن ہو، ریولوشن اگر ہو، اے ٹرو ریولوشن، تو اس کے لیے تربیت جو ہے کارکنوں کی ان 3 اعتبارات سے لازم ہے، لیکن اسلامی انقلاب کے لیے اس کا یہ چوتھا جو ڈائمنشن ہے یہ بھی لازم ہے۔ اب آئیے چوتھا سٹیج ہم نے سمجھا تھا پیسو ریزسٹنس، اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اس سے پہلے کہ شروع وہ ہو گیا تھا اول دن سے۔ جیسے ہی حضور نے آ کر کہا کہ رات مجھ پر فرشتہ نازل ہوا اور اس نے یہ کہا اور مجھے نبوت سے سرفراز فرما دیا گیا، پہلا رد عمل کیا تھا؟ He has gone crazy، مجنون، دماغی توازن درست نہیں رہا۔ مجنون کے دونوں معنی تھے اس وقت عربی میں۔ مجنون اس کو بھی کہتے تھے کہ جو فاتر العقل ہو، جس کی عقل جو ہے وہ کھوئی جائے کسی وجہ سے، اور مجنون اس کو کہتے ہیں جو جن کا سایہ جس پر آ گیا ہو، جن سے بھی مجنون بنتا ہے۔ آسیب زدہ، معلوم ہوتا کہ وہ آسیب آ گیا محمد پر۔ یہ ان لوگوں نے کہا کہ جنہیں قدر ہمدردی تھی حضور کے ساتھ۔ ظاہر بات ہے کہ حضور تو بہت ہی ان کے منظور نظر بہت محبوب شخصیت تھے، الصادق الامین، بہت نیک انسان، بہت شریف انسان، بامروت انسان، تو محبت تھی آپ سے۔ تو پہلا ریئیکشن یہی تھا کہ معلوم ہوتا ہے یہ تنہائیوں میں کوئی مراقبے کرتے رہے ہیں غار حرا میں بیٹھ کر، جیسے آج کل ہم کہتے ہیں نا اس کو کوئی چلا الٹا پڑ گیا، تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کا یہ جو مراقبہ ہے وہ الٹا پڑ گیا، ان پر کوئی جن جو ہے اس نے ان کو پوزیس کر لیا، تو مجنون ہے۔
اس پر آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں حضور کی دلجوئی کے لیے آیتیں نازل ہوئی، اور یہ دوسری وحی ہے جو حضور پر ہوئی ہے۔ پہلی وحی سورہ علق کی 5 آیات، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، اور دوسری وحی نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اے نبی آپ اللہ کے فضل و کرم سے کوئی مجنون نہیں ہے، ان کے کہنے سے آپ کو مجنون تو نہیں ہو جائیں گے، آپ ان کی باتوں پر دھیان نہ دیجئے۔ ظاہر بات ہے حضور کو غم ہوا، آپ ملول ہوئے، غمگین ہوئے۔ یہ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ مجنون ہے، اور مجنون کے دونوں معنی فاتر العقل ہو گئے، یا یہ کہ کوئی ایول اسپرٹ ہے جس نے پوزیس کر لیا ہے، تو آپ کو دکھ ہوتا تھا۔ قرآن مجید میں یہ بات بھی آئی ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھینچتا ہے، آپ کو دکھ پہنچتا ہے، آپ کو رنج پہنچتا ہے، لیکن اے نبی فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، جو بھی وہ کہتے ہیں اس کو جھیلیے، برداشت کیجیے۔ تو یہ جس کو میں نے کہا تھا کہ وربل پرسیکیوشن، اور وہ شروع میں ہوتی ہے صرف لیڈر کے لیے، داعی کے لیے، باقی لوگوں کو ڈسپیئر کہ ٹھیک ہے اگر داعی جو ہے اس کی ہمت جواب دے جائے، اس کی جو ول پاور ہے کسی طرح ہم اسے کچل دیں، اس میں استقامت نہ رہے، وہ کھڑا نہ رہے، وہ ڈٹا نہ رہے، اس کی کریکٹر ایسیسینیشن کر دیجئے، استہزاء کیجئے۔ یہ تو شروع کی بات ہے نا، یہ مجنون کہا گیا، بعد میں تو ساحر کہا گیا، کذاب کہا گیا، مسحور کہا گیا، کیا نہیں کہا گیا۔ یہ بھی کہا گیا کہ انہوں نے ایک غلام ہے عجمی، وہ اپنے گھر میں بند کیا ہوا ہے کوٹھڑی کے اندر، وہ بڑا عالم ہے، پرانی کتابوں کا جاننے والا ہے، پرانی تاریخ کا جاننے والا ہے، اس سے یہ ڈکٹیشن لیتے ہیں، اکتتبہا، ڈکٹیشن لیتے ہیں، اور پھر آ کر ہم پر گھوس جماتے ہیں کہ وہی آئی ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ ساری باتیں کچھ سننی پڑی۔ دس کریکٹر اسیسینیشن آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم فار دی فرسٹ 3 years، پلیز نوٹ اٹ ڈاؤن۔ جو مکی دور ہے وہ 13 برس کا شمار ہوتا ہے۔ پہلے 3 برس پرسیکیوشن جو تھی وہ صرف تھی حضور کے خلاف، اور وہ بھی صرف وربل تھی۔ کسی نے اسالٹ نہیں کیا، کسی نے آپ کو مارا نہیں، کسی نے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، کچھ نہیں، صرف زبانی، جس کا مقصد کیا تھا؟ وہی یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اپنی منہ کی پھونکوں سے اس چراغ کو، اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو نہ تو محمد بدل ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ان کی ہمت اور استقامت میں کوئی کمی آئی، اور نہ یہ دعوت کا سلسلہ بند ہوا، یہ دعوت تو اب ہمارے، میں نے جو استعمال کی تھی پہلے کہ گن پاؤڈر جو سٹورز ہیں، ہمارے بارود کے ذخیروں تک یہ دعوت پہنچ رہی ہے اب، یعنی ہمارے غلاموں تک، ہمارے غلاموں کا طبقہ جمع ہو رہا ہے ان کے گرد۔ کیا ہوگا یہ اگر منظم ہو گئے، یہ ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے بغاوت کر دی ہمارے خلاف، تو یہ تو بھیڑیے ہیں، بھوکے بھیڑیے، ہمارے پیٹ چاک کر دیں گے۔ اور ہمارا نوجوان، سادہ طبیعت کا نوجوان، وہ ان کی بات میں آ گیا ہے، وہ بہک گیا ہے، ان کے کہنے کے مطابق تو بہک گیا ہے۔ اگر ہماری یہ اولاد بہک جائے تو ہمارا تو مستقبل جو ہے وہ خطرے میں ہے۔ لہذا پھر فزیکل پرسیکیوشن شروع ہوئی ہے فرام دی بگننگ آف دی 4th year آفٹر دی بگننگ آف وحی۔ وحی کے آغاز کے بعد 4تھے سال کے شروع سے فزیکل پرسیکیوشن، انہیں مارو، انہیں سزائیں دو، انہیں بھوکا رکھو، انہیں گھروں کے اندر بند کر دو، فاقے دو، انہیں دھوئے دو، ان کو دھونی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ کیا گیا کہ ان کے چچا نے انہیں ایک صف کے اندر، ایک چٹائی کے اندر لپیٹا اور دھونی دے دی، دم گھٹ رہا ہے، جان نکل رہی۔ یہی وجہ ہے کہ پھر وہ اپنی زوجہ محترمہ حضور کی لخت جگر حضرت رقیہ کے ساتھ انہوں نے پھر ہجرت کی حبشہ کی طرف۔ باقی حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کو تو شہید ہی کر دیا، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ حضرت خباب بن الارض کو بلا کر ننگی پیٹھ دیکھتے ہوئے انگاروں کے اوپر لیٹنے پہ مجبور کیا گیا۔ حضرت بلال مار مار کے پہلے تو یہ کہ امیہ ابن خلف جو ہے مار کے جب تھک گیا خود، تو ان کے گلے میں ایک رسی باندھی گردن میں اور چھوکروں کے حوالے کر دیا، ایسے گھسیٹو، مدینے مکے کی گلیوں کے اندر گھسیٹو اس کو۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہاں کی گلیاں کوئی
کارپیٹڈ روڈز تو نہیں تھی، وہ پتھریلی گلیاں، جسم جو ہے چھل رہا ہے، زخم ہو رہے ہیں، خون نکل رہا ہے، لہو لہان ہے، اور یہ کہ لیکن اس وقت بھی زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں، احد احد احد، ایک کو مانوں گا اور نہیں، توحید، پیچھے نہیں ہٹوں گا، مار دو، جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دے دوں گا، پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ حضرت سمیہ اور یاسر، ان کو تو آخری وقت میں آ کر ابو جہل نے جب تھک گیا، تمام ہتھ کنڈے اختیار کر دیے، جو پرسیکیوشن کر سکتا تھا، جس طرح ٹارچر کر سکتا تھا کر کے تھک گیا، انہوں نے کہا اچھا ایک دفعہ کہہ دو تم اے سمیہ اور اے یاسر، ایک دفعہ کہہ دو کہ ہاں میرے معبودوں میں بھی کوئی سچائی ہے، کچھ حق ہے، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ ایک دفعہ بھی کہنے کو تیار نہیں، بلکہ حضرت سمیہ نے تو وہ جو چھوٹا سا بت ہاتھ میں لیے ہوئے تھا اس کے اوپر تھوک دیا، اس پر تیش میں آ کے اس نے جو برچھا مارا، برہنہ تو پہلے کر چکا تھا، جوان بیٹا حضرت عمار انہیں ایک تنے کے ساتھ باندھا ہوا ہے، ستون کے ساتھ، اور ان کی نگاہوں کے سامنے ماں کو برہنہ کیا ہے، انہوں نے اپنی آنکھیں بند کی، اور پھر یہ کہ برچھا مارا ہے شرمگاہ کے اندر اور شہید کر دیا۔ یہ سارا ٹارچر، لیکن پیسو ریزسٹنس، نو ریٹیلیشن whatsoever، نو ریٹیلیشن whatsoever۔ یہ میں نے عرض کیا نا کہ اس پر بہت کم توجہ ہوئی ہے، یہ بہت پروفاؤنڈ فیز ہے حضور کی دعوت کا اور انقلابی جد و جہد کا، اس لیے کہ اسی کے ذریعے سے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا سم و طاعت کی عادت ہوئی، حالانکہ ایک شخص انتہائی ڈیسپریٹ ہو کر مرنے سے پہلے 2-4 آدمیوں کو مار سکتا ہے، لیکن نہیں، اجازت نہیں، سم و طاعت کی۔ اسی کے حوالے سے عوام کے اندر ایک ہمدردیوں کا رخ جو ہے ان کا بدل گیا اندر ہی اندر۔ بلال کو اس طرح مارا، کیوں مارا؟ کیا کیا اس نے؟ چوری کی ہے، ڈاکہ ڈالا ہے، یا اپنے آقا کی کسی بیٹی کی عصمت کے اوپر کوئی حملہ کر دیا، کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، بس وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اس کے ساتھ، اور محمد اللہ کے رسول۔ اب آپ بتائیے، انسانی نیچر ہے، آخر فطرت انسانی ہے، کوئی بھی انسان یہ سنے گا تو اس کے دل میں اس کے لیے ہمدردی پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ چاہے اس میں ہمت نہیں ہے کہ ابو جہل کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو جائے، اور امیہ ابن خلف جیسے صفاق سردار کے سامنے کھڑا ہو جائے ڈٹ کر کہ کیوں یہ کر رہے ہو ابو جہل کے ساتھ، یہ ہمت تو نہیں ہے۔ وہ میں عرض کر چکا ہوں، سائلنٹ میجورٹی، خاموش ہے، لیکن سائلنٹ میجورٹی ڈمب تو ہوتی ہے، بہری تو نہیں ہوتی نا، ڈیف اینڈ ڈم آپ کہتے ہیں، ڈیف تو نہیں ہے، اندھی تو نہیں ہے، بلائنڈ تو نہیں ہے، وہ دیکھ تو نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کس لیے مارا جا رہا ہے، کس لیے پیٹا جا رہا ہے۔ وہ بھائی آج تو بہت بڑا ظلم ہو گیا، بہت بڑا ظلم ہو گیا۔ وہ بیچارہ لوہار، بڑا اچھا آدمی، بہت شریف، حضرت خباب جو ہے لوہاری کے پیشہ کرتے، لوہار تھے، دیانتدار محنتی آدمی، کام کرنے والے، بھائی اس کے ساتھ بڑی زیادتی کی گئی ہے، دیکھتے ہوئے انگاروں پر ننگی پیٹھ سے لٹایا گیا، اس کی پیٹھ کی کھال جلی ہے، اس کی چربی پگھلی ہے، اسی سے انگارے ٹھنڈے ہوئے۔ بھائی کیوں، کیسے، کیا کیا اس نے؟ کسی کے ساتھ خیانت کی، کسی کے ساتھ وعدہ خلافی کی تھی، کام جو ہے ٹھیک وقت پر نہیں دیا تھا، کیا ہوا؟ کچھ نہیں، بس ایک ہی جرم ہے، وہ کہتا ہے میرا صرف ایک رب ہے، میں اسی کو مانتا ہوں اور کسی کو نہیں مانتا، اور وہ کہتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے، اللہ کے بندے۔ اس کا جو نتیجہ نکلتا تھا اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس سے وہ جو اندر ہی اندر جو دلوں کو فتح کر دے وہی فاتح زمانہ، اندر ہی اندر عوام کے دل جو ہیں وہ کدھر جا رہے ہیں؟ they are swinging in the direction of محمد صلی اللہ علیہ وسلم and his companions۔ یہی وجہ ہے، اچھی طرح سمجھ لیجئے، ویسے تو اسباب اور بھی ہیں، غزوہ بدر میں جو ایک معجزانہ کامیابی مسلمانوں کو حاصل ہوئی اور فتح ملی، میں یقیناً فرشتے بھی آئے، انہوں نے حصہ لیا ہے جنگ کے اندر، اللہ نے وعدہ کیا تھا اور وعدہ پورا ہوا ہے، بہت سے اس کے ہیں جو فیکٹرز ہیں، لیکن ایک فیکٹر یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ادھر سے جو آئے تھے 313، ان کے فل آف کنوکشن تھے، ان کا یقین تھا کہ ہم حق پر ہیں، ہمارا لیڈر محمد اللہ کا رسول ہے، اللہ کا نبی ہے، سید البشر ہے، سید الکونین ہے۔ اور دوسری طرف جو آئے تھے وہ گویا کہ مرسنریز تھے، مجبوراً آئے تھے، مارے باندھے کو آئے تھے، اپنے قریش کے سرداروں کی کوئی عزت ان کے دل میں نہیں تھی،
ان کے دلوں میں بھی عزت اگر تھی تو وہ جانتے تھے محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی سیرت و کردار کا کیا عالم ہے، ابو بکر کون ہے، بوڑھے سرسبت، انتہائی ہماری جو نیک انسان، نیک سیرت، یہ کون ہے، یہ سب لوگ جو ہے محمد کے ساتھ مورلی تو وہ ڈیفیٹڈ تھے پہلے ہی، اندر سے تو ان کی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھی، آئے تھے، ایک نظام تھا، غلام تھے یا ان کے پیروکار تھے یا ان کے جو بھی قبیلے کے لوگ تھے تو قبیلوں کے سرداروں کا حکم تو ماننا ہے، آ تو گئے تھے، لیکن ان کے اندر وہ کانفیڈنس، اپنے حق پر ہونے کا کوئی اذعان، کوئی یقین، کوئی کنوکشن تھا ہی نہیں. اور جب تک یہ شے نہ ہو تو ظاہر بات ہے کہ آپ کی ضرب جو ہے وہ کاری نہیں ہوتی، آپ کے وار میں قوت نہیں ہوتی. میں چوٹ بھی کھاتا جاتا ہوں اور قاتل سے بھی کہتا جاتا ہوں توہین ہے دست و بازو کی، وہ وار کے جو بھرپور نہیں، بھرپور وار اس کا ہوتا ہے جو کنونسڈ ہوتا ہے کہ میرا موقف درست ہے، میں عدل کے لیے، حق کے لیے جنگ کر رہا ہوں. اس کے پاس یہ شے نہیں ہے، اس کا وار بھرپور ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ جو ہے 4 میں نے آپ کو آج جو انقلابی عمل کے میں نے 6 سٹیپس گنوائے تھے، ان میں سے 2 نشستوں میں ہم نے 4 کو کور کر لیا. انقلابی فلسفہ، توحید، 3 کرونریز، یہ تم نے اس میں کاؤنٹ کیے ہوئے ٹائم جو کم کرنا ہے مجھے بتا دینا تھا نا، ورنہ یہ بیچ میں نکالنے پڑیں گے یہ جملے تمہیں. اس کی کرونریز، حاکمیت صرف اللہ کے لیے، انسان کے لیے خلافت، ملکیت مطلقہ صرف اللہ کی، انسان کے لیے امانت، پیدائشی طور پر تمام انسان مساوی. اس کو پھیلاؤ، عام کرو تھرو قرآن، اپنے فلسفے کے طور پر نہیں، قرآن. اور اس کے لیے ذرائع استعمال کرو سارے کے سارے جو اویلیبل ہو، منظم کرو. اور اب ہمارے پاس منظم کرنے کے لیے صرف ایک ہی شے ہے مسنون، اور وہ ہے بیعت، سنت بیعت. اس لیے کہ اب نبوت وہ بنیادی ردہ اب نہیں ہے، وہ بنیادی ردے میں تو ساری امت شریک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہے، لیکن جماعت اب بنے گی ان میں سے تو کسی شخص کے ہاتھ پر وہ بیعت کر کے کہ بایانا، جہاں پہ رسول اللہ کے الفاظ تھے وہاں اب آئے گا کسی کا نام، کوئی امیر جماعت، کوئی داعی، ہم اس سے بیعت کرتے ہیں. علی سمع و طاعت فی المعروف، معروف کے دائرے میں، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے اندر، جبکہ حضور کی بیعت جو تھی وہ مطلق تھی، جو حکم بھی دیں گے، اس لیے کہ غلط حکم کا سوال ہی نہیں. نمبر 3 تربیت. تربیت میں قرآن کا پڑھنا، پڑھو 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 پڑھو، ہیمر اٹ ڈاؤن، ہیمر اٹ ڈاؤن، اور پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو. اور بہترین پڑھنا رات کے اوقات میں کھڑے ہو کر. نمبر 2 سمع و طاعت، جب عمل کرو گے، اور خاص طور پر یہ پیسو ریزسٹنس، یہ سب سے بڑا ذریعہ بن گیا ڈسپلن کی عادت پیدا کرنے کا. نمبر 3 آخرت کا یقین، اصل زندگی وہ ہے. یہ تو کتاب زندگی کا دیباچہ ہے، اصل کتاب جو ہے زندگی کی وہ کھلے گی موت کے بعد. اصل زندگی وہ ہے. وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. تو یہاں سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے بھی you stand to lose nothing. Actually you save for yourself whatever you spend for the cause of Allah subhanahu wa ta'ala. اور شہادت جو ہے وہ تو در حقیقت ابدی حیات کا گویا کہ شاہدرہ ہے. مزید یہ کہ نفس کی مخالفت کے لیے رات کا کھڑا ہونا اور انفاق مال، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا. اس کے بعد پیسو ریزسٹنس، ٹیک آل پرسیکیوشن وربل اور فزیکل وداؤٹ اینی ریٹیلیشن. یہ ہے عمل کے جو 13 برس تک مکے میں جاری رہا. اب اس سے اگلی نشست میں انشاءاللہ جو بقیہ 2 مراحل ہیں 6، ان پر گفتگو ہوگی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.